السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو سابقہ آیت میں بات چل رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی، تو ہم نے وہاں پر آپ کو بتایا کہ حواری کون تھے؟ پاکیزہ قلب والے، پاکیزہ نگاہ والے، ان کے مخلص، عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے دین کے ساتھ مخلص، اس کے نظام کے ساتھ مخلص، یہ لوگ تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت دی، اس پیغام کو لے کر انہوں نے ایک نظام تشکیل کرنے کی کوشش کی، تو اس کے راستے میں جو رکاوٹ تھی، اللہ کے دین کے راستے میں، انسانیت کے فلاحی نظام کے راستے میں ہیکل رکاوٹ تھی۔ ہیکل کا قانون، اس کی شریعت، اس کے ریلیجس پریسٹ اور ان کے فالورز، یہ ان کے مخالف تھے اور ان کے دشمن ہوئے۔ تو جب ان کی طرف سے خطرہ بڑھا تو اس وقت قرآن کریم نے پھر کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ تو ان کے جواب میں حواریون، یعنی ان کے جو صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اور انہوں نے وہاں پر کیا کہا تھا پچھلی آیت میں؟ آمنا باللہ، ہم اللہ کے قوانین کی صداقت پر ایمان لائے۔ اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ یہ آمنا کیا چیز ہے، اور آگے انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو گواہ رہ، بلا شبہ ہم مسلمون ہیں۔ تو وہاں پر ہم نے یہ بتایا کہ مسلم کون ہوتے ہیں۔ اس آیت میں انہی کی بات کو آگے اللہ نے کنٹینیو کیا، حواریون کی بات کو، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کی بات کو۔ اب ہم آتے ہیں آج کی آیت کے جو 53 نمبر ہے۔ تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے؟ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب، ہم اس ضابطہ حیات پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا۔ اب دیکھیں قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی بات کر کے قیامت تک کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ضابطہ حیات، یہ جو کتاب ہے، کتاب ضابطہ حیات، قرآن کریم بھی انسانوں کا ضابطہ حیات ہے۔ تمام انبیاء کو جو کتاب دی گئی وہ انسانوں کے ضابطہ حیات کو ڈسکس کرتی تھی، کہ ان کا ضابطہ حیات کیسے ہونا چاہیے، ان کا زندگی کا نظام کیسے ہونا چاہیے، ریاست کا نظام کیسا ہونا چاہیے، ایک سوسائٹی کا نظام، اس کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے، اس میں اخلاقی اقدار کی کیا ویلیو ہے، کس طرح کی اخلاقی اقدار ہونی چاہیے، یہ سارا ضابطہ حیات یہ اس کتاب کے اندر دیا جاتا تھا جو ہر نبی کو دی گئی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے رب، ہم اس ضابطہ ہدایت کے اوپر، اس ضابطہ حیات کے اوپر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا۔ اور اگلے الفاظ ہیں، یہ بڑے قابل غور ہیں، وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہم رسول کے پیچھے پیچھے چلے۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ عربی کے اندر جیسے گائے کا یا بکری کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کو کسی نے نہیں کہا ہوتا کہ تم پیچھے پیچھے چلو، تو اس کو عربی کے اندر اتباع بولتے ہیں۔ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی کسی ضرورت سے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، تو عربی میں اس کو اتباع بولتے ہیں۔ تو اس کے اندر تو انسان کی اپنی آزاد اور خود اس کی اپنی ذاتی مرضی ہوتی ہے، زبردستی نہیں پیچھے چلایا جاتا۔ یہ اتباع کے اندر اس کے میننگ ہے، ہم نے کئی دفعہ اس کی وضاحت کی ہے۔ اتباع ہو یا اطاعت ہو، دونوں صورتوں میں انسان کی آزاد مرضی ہوتی ہے۔ تو ہم نے مثال دی عربی کی، جہاں سے یہ لفظ کوائن ہوا، کہ جیسے گائے کا بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، بکری کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو اس پیچھے پیچھے چلنے کو اتباع بولتے ہیں۔ آپ پانی کی آپ کو خواہش ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، تو آپ اٹھتے ہیں
آپ نے گلاس اٹھایا، اس سے پانی، اس میں پانی انڈیلا اور پھر واپس آ کر آپ نے پانی پیا، یہ آپ کو کسی نے نہیں کہا۔ آپ کے اندر ایک ضرورت تھی، پانی کی طلب تھی، تو اس کے لیے آپ نے پھر یہ سارا کام کیا۔ تو اپنی آزاد مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی ضرورت کے تحت یہ کام کیا، کسی کے کہنے کے اوپر نہیں کیا۔ یہ اتباع ہے، یعنی اپنے دل سے کوئی خواہش پیدا ہونا اور اس کو بجا لانا، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر آ رہا ہے وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، اور ہم رسول کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہ کنہوں نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے، ان کے حواریوں نے، کہ ہم اپنے رسول کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہ پیچھے پیچھے چلنا کس معنوں میں تھا؟ کیوں تھا یہ ان کو فالو کرنا کیوں تھا؟ تاکہ اے اللہ تیرے قوانین کا اتباع کرتے ہوئے دین کا نظام قائم کریں۔ یہ تھا ان کا مقصد۔ قرآن کریم کا جو سیاق و سباق ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کی میننگ کیا ہے۔ پیچھے چلنے کا مقصد تاکہ اللہ کے قوانین کا اتباع کرتے ہوئے وہ دین کا نظام قائم کر سکیں، اس کے لیے وہ اپنے رسول کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اب سمجھ آئی کہ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ کیا ہے؟ اور یہ رسول کی ذاتی اتباع نہیں تھی، کیونکہ رسول تو خود اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، ان سب نے اللہ کے احکام کی اتباع کی۔ جب یہ اتباع کی روح سے ایک نظام بن جاتا ہے تو اس نظام کی پھر اطاعت کی جاتی ہے۔ ابھی چونکہ نظام نہیں بنا تھا، اس لیے قرآن کریم یہاں پر اتباع کا لفظ لے کر آ رہا ہے کہ ابھی تو ان لوگوں نے اپنے رسول کے پیچھے پیچھے چلنا تھا، کیونکہ ان کی موجودگی میں وہ رسول تھے، موجود تھے، وحی آ رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تاکہ اللہ کے قوانین کو وہ ایک نظام کی شکل میں رائج کر سکیں، نافذ کر سکیں، تاکہ انسانوں کو فلاح نصیب ہو، ان کو کامیابی ملے۔ ان کے اوپر جو جیوز کے احبار اور رہبان نے جو پابندیاں عائد کر رکھی تھیں، ریلیجس ریسٹرکشن عائد کر رکھی تھیں، ان کو اپنے مذہبی قوانین کی روح سے باندھ کے رکھا ہوا تھا، حرام اور حلال کے مصائب میں ان کو ڈالا ہوا تھا، تو ان سب چیزوں سے ان کو آزادی دلانی تھی، تو اس کے لیے پھر ایک نظام قائم کرنا تھا۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ۔ اب سمجھ آئی کہ یہ رسول کا اتباع کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی اللہ کے قوانین کا اتباع ہوتا ہے۔ رسول انہیں بتاتا ہے اور وہ پھر ان قوانین کے مطابق وہ اتباع کرتے ہیں، اور پھر اتباع کرتے ہوئے ایک نظام تشکیل دیتے ہیں جس کی پھر اطاعت کی جاتی ہے۔ تو یہ چیز تو ہوئی وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، اور آگے کہہ رہا ہے کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، پس تو ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ دے۔ شاہدین کا مطلب ہوتا ہے گواہ، یہ شاہد کی جمع شاہدین۔ پس تو ہمیں شاہدین یعنی گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا جو انداز ہے اس کو سمجھیں، وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جن کی زندگیاں اے اللہ تیرے نظام کی صداقت کی زندہ شہادت ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بھی شمار کر دے، یہ اس کے معنی ہے۔ تو قرآن کریم کے یہ جو الفاظ ہیں بڑے قابل غور ہے۔ بات تو ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی، اس دور کے ریلیجس پریسٹ کی، جیوز کے پریسٹ کی۔ تو اب یہ دیکھ لیں قیامت تک کا یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے۔ آج بھی ریلیجس پریسٹ کی وہی روش ہے جو اس دور میں تھی اور جو اس سے پہلے تھی۔ آج بھی ریلیجس پریسٹ کی وہی روش ہے جو اس وقت تھی، اور قیامت تک کے یہ جو ریلیجس پریسٹ ہوں گے، جب تک دین اللہ کا دین غالب نہیں آتا، ان کی روش وہی ہوگی جو قرآن نے بتائی ہے، کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ شریعتیں بناتے ہیں، فقہیں بناتے ہیں، اور پھر وہ علامہ بنتے ہیں، علماء اور مشائخ بنتے ہیں، وہ مقدس بن جاتے ہیں، کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا، ان کی ہر بات حرف آخر مانی جاتی ہے۔ تو انہی کو وہ اپنے ملکی سطح کے اوپر قوانین بنواتے ہیں، انسانوں کی زندگی عذاب میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ روش جو تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ریلیجس پریسٹ کی تھی، وہ آج بھی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کے جو صحابہ تھے پاکیزہ قلب و نگاہ والے،
تو جو روش ان کی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی تھی۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ آئیڈیالوجیز ہیں، دو علیحدہ علیحدہ آئیڈیالوجی کے حامل لوگ ہوتے ہیں، حق پر چلنے والے اور باطل پر چلنے والے۔ دونوں آپس میں کبھی مل نہیں سکتے، اور ان کی کشمکش اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اللہ کا دین اس زمین کے اوپر غالب نہیں آ جاتا۔ تو یہ کشمکش چلتی رہے گی۔ اب ان کی خواہش دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کی خواہش کیا تھی؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، پس تو ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لے، یعنی جن کی زندگیاں تیرے نظام کی صداقت کی زندہ شہادت ہیں، تو ان میں ہمارا شمار کرتے۔ یہ تھی ان کی خواہش، اور کوئی انہوں نے کوئی لمبے چوڑے ڈیمانڈ نہیں کیے تھے، کوئی اپنے فائدے کی چیزیں نہیں سوچی تھیں۔ وہ انہوں نے جو سوچا تھا قرآن کریم بتا رہے ہیں۔ کیا سوچا تھا انہوں نے؟ کہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے کہ جو تیرے نظام کو قائم کرنے کے لیے زندہ وہ شہادت ہے اس دنیا کے اندر، ان میں ہمارا بھی شمار کر لے۔ تو یہ چیز ہے، قرآن کریم نے اس طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے تاکہ کسی طرح بھی کوئی شخص کسی کنفیوژن میں نہ پڑے، بات سمجھ آ جائے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی غور و فکر کیا کریں، خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، تب جا کر یہ قرآن کریم سمجھ آئے گا۔ اور اس کی اولین شرط ہم بتاتے ہیں کہ ذہن سے تمام غیر قرآنی تصورات، عقائد، نظریات جب آپ نکالیں گے پھر یہ قرآن سمجھ آئے جائے۔ سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ ہم اپنے عقائد کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور ہم قرآن بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس برین میں، اس قلب و نظر میں یا قرآن آئے گا یا پھر غیر قرآنی تصورات ہوں گے، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، مکس اپ نہیں ہو سکتے۔ تو امید ہے یہ جو ویڈیوز ہیں آپ کو قرآن سمجھنے میں، قرآن فہمی میں آپ کے لیے مددگار ہوں گے۔ شکریہ۔